السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کچھ دعائیں کیوں قبول ہو جاتی ہیں اور کچھ کے لیے ہمیں سالوں انتظار کرنا پڑتا ہے؟ زندگی کی دوڑ میں ہم اکثر تقدیر کو اٹل مان کر ہمت ہار جاتے ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے انسان کو اپنی تقدیر بدلنے کا ایک خاموش اور طاقتور راستہ بھی دے دیا ہے؟ وہ راستہ جو اندھیروں میں روشنی بن کر اترتا ہے، وہ راستہ جو ناممکن کو ممکن میں بدل دیتا ہے۔ آج کی یہ ویڈیو آپ کی زندگی بدلتے ہوئے سفر کا آغاز ثابت ہو سکتی ہے۔ آئیے جانتے ہیں اس کنجی کے بارے میں جو اللہ تعالی جل جلالہ کی تقدیر کے دروازوں کو کھولتی ہے۔ تہجد کی دعا مقدر بدلنے کی کنجی ہے، اور یہ امید کا بہترین اور خوبصورت چراغ ہے۔ زندگی کے سفر میں انسان اکثر ایسے مقامات پر کھڑا ہوتا ہے جہاں اسے لگتا ہے کہ تمام راستے بند ہو چکے ہیں۔ غم، مایوسی اور ناکامی کے بادل اس کے گرد گھیرا ڈال لیتے ہیں، لیکن اسلام نے ہمیں ایک ایسا ہتھیار عطا کیا ہے جو تقدیر کے فیصلوں کو بدلنے کی طاقت بھی رکھتا ہے اور اللہ تعالی جل جلالہ کے قریب بندے کو کرتا ہے، اور وہ ہے تہجد کی دعا۔ یہ محض الفاظ کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ بندے اور رب تعالی جل جلالہ کے درمیان ایک ایسا خاموش مکالمہ ہے جو ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ تہجد کا وقت وہ ہے جب رب کائنات جل جلالہ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور پکارتے ہیں، کوئی ہے مانگنے والا جو میں اسے عطا کر دوں۔ تہجد کی دعا اس چیز کو بھی تم تک کھینچ لاتی ہے جو تمہارے نصیب کا حصہ نہیں ہوتی، کیونکہ جب آپ اپنی پیشانی سجدے میں رکھ کر اللہ تعالی جل جلالہ کے حضور روتے ہیں تو آپ کے رب تعالی جل جلالہ آپ کی تقدیر کے صفحات کو از سرِ نو لکھ دیتے ہیں۔ معجزے یقین کے دھاگے پر لگے ہوئے ہوتے ہیں، ٹکے ہوئے ہوتے ہیں۔ جب آپ کا یقین پختہ ہو جاتا ہے کہ صرف اللہ تعالی جل جلالہ ہی مشکلات کا حل نکالتے ہیں، تو کائنات کی کوئی طاقت آپ کو آپ کی مراد پانے سے نہیں روک سکتی۔ سکون سے بے بسی تک کے سارے اختیارات صرف اللہ تعالی جل جلالہ کے پاس ہے۔ یہ کہ جو لکھا گیا وہ نہیں لکھتا، جو حد سے سو یہ ہے چیز اللہ تعالی جل جلالہ نے آپ کی قدر دی۔ زمینوں ہر چیز آپ سے محروم کرنا چاہیے تو وہ کر رہے، اور جس چیز کو اللہ تعالی جلالہ یہ نہیں لا، کائنات کی طاقت اسے اب تک نہیں لا سکتی۔ جیسے زندگی کے حالات بدلتے ہیں، بہتر بھی بدلتا ہے، لیکن ہر چیز کے ہونے کو ایک مقررہ درکار ہے۔ اصل طاقت اور ان خواہشات کے لیے لڑنا جن کی تعبیر آپ نے کی ہے، آپ کا حق ہے۔ جب اللہ تعالی جل جلالہ آپ کے دل میں کسی چیز کا خیال کرتے ہیں تو وہ دراصل آپ اپنی بارگاہ میں ہونے کا ایک اللہ جل جلالہ یہ چاہتے ہیں
کہ آپ بار بار اس کے سامنے اپنی جھولی کو پھیلائیں اور رب تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر مانگے، کیونکہ مانگنے کا حق صرف اسی رب کائنات جل جلالہ نے آپ کو عطا کیا ہے۔ اور اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے۔ سورہ آل عمران کے مفہوم کے مطابق تو پھر قبولیت کا اللہ تعالی جل جلالہ نے آپ کو لکھنے کا اختیار نہیں دیا، بلکہ دعا کا اللہ تعالی جل جلالہ نے آپ کو حکم دیا ہے۔ اس لیے دعا کا تسلسل قائم رکھیں اور مایوس کبھی بھی نہ ہوں۔ یاد رکھیں آپ کا کام صرف التجا کرنا ہے، تدبیریں اور راستے نکالنا اللہ تعالی جل جلالہ خود جانتے ہیں۔ جب اللہ تعالی جل جلالہ کسی کام کے ہونے کا فیصلہ فرما لیتے ہیں تو وہ اس کے اسباب بھی دیتے ہیں، آپ کے لیے بہترین راستے کھول دیتے ہیں، اور جو آپ کے لیے بہتر نہیں ہوتا اسے بدل کر آپ کو اس سے بھی بہتر عطا فرماتے ہیں، اور وہ بھی عین